اس کے بعد پھر سوال ہے محترمہ زینت علی صاحبہ کا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تو وہ بیٹی کو دینا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بیٹی کو دینا ہوتا ہے۔ بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کی جو وراثت ہے، بیوی کی جو پراپرٹی ہے، بیوی کا جو مال ہے، یا جیسے شوہر کے اوپر قرض باقی ہے مہر، تو وہ شوہر پر قرض ہے، جو مہر ہے بیوی کا حق ہے، شوہر کو دینا تھا جو نہیں دیا، تو وہ بیوی کی وراثت ہے، بیوی کی پراپرٹی ہے۔ اس کو تقسیم کس طرح کرنا ہوتا ہے؟ بیوی کی پراپرٹی میں سے بیوی کی موت کے بعد جو اس کے وارثین ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے، صرف بیٹی کو نہیں ملتا۔ اور کون کون وارث ہو سکتا ہے اس کی تفصیل جب بھی بتائی جا سکتی ہے جب آپ بتائیں کہ کون کون اس وقت زندہ ہے، کون ہے، تو یہ بتایا جائے گا پھر کس کو ملے گا یا کس کو نہیں ملے گا۔ قرآن کریم نے اس میں اصول بیان کیا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کی وراثت میں سے کس کس کو حصہ دیا جائے گا۔ تو صرف جو مہر ہے وہ صرف بیٹی کو دیا جائے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مہر کی تقسیم ہوگی وراثت کی طرح، اور وہ ان وارثوں کو تمام ہی کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے محترم نصرت خان صاحبہ کا، سوال کر رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم یوٹیوب پر کسی سے ایثار ثواب کی ریکویسٹ کرتے ہیں تب ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا جانتا بھی ہے کہ نہیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح مخرج سے نہیں پڑھتے۔ پھر اگر ایسے بھائی بہن مرحومین کے لیے ایثار ثواب کریں گے تو مردوں کو ثواب کے بدلے کہیں عذاب تو نہیں پڑے گا؟ پلیز روشنی ڈالیے اس بات پر۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، عذاب نہیں ہوگا۔ جو اچھا پڑھیں گے ان کا جو ثواب ہے وہ مرحومین کو پہنچے گا، جو نہیں پڑھیں گے تو جو مرحوم ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کی ایک بات جو ہے آخر میں روشنی ڈالیں اس پر، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، ریئل واقعہ ہے، سوچا آپ کو سنا دیں، کچھ اچھا لگے آپ کو۔ وہ واقعہ ہمارے استاد محترم نے سنایا تھا ہمیں کہ جو ایگزامس ہوتے ہیں، جیسے انٹرنس ایگزام جو اسکولس میں کالج میں بھی ہوتے ہیں، ایسی مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ایسے ہی سوال آیا تھا اس میں، تو پیپر میں سوال تھا بچے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پر مکمل روشنی ڈالیے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ کوشچن اتارا اور دوسرے والے پیج پر ایک ٹارچ بنائی، ٹارچ کی لائٹ وہاں اس سوال کی طرف کر دی اور نیچے لکھ دیا آپ کے سوال پر مکمل روشنی ڈال دی گئی ہے۔ بہرحال ایک واقعہ یاد آیا تو سنا دیا آپ کو۔ اس کے بعد بھائی فیضان انصاری سوال کر رہے ہیں، جس ساڑی میں کسی جاندار چیز کی تصویر چھپی ہو ہم اس ساڑی کی پیکنگ کا کام کرتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوال بھائی نے کافی مرتبہ پوچھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اب تک انہوں نے SADI کے ساتھ لکھا ہوا تھا، وہ سمجھ آ رہا تھا میرے کے ساتھ شادی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ میری غلطی تھی، میں نہیں سمجھ پایا۔ لکھا ہے ساڑی، تو ساڑی کی پیکنگ کا کام آپ کر سکتے ہیں، تصویر ہو نہیں ہو، یہ ساڑی بنانے والے کا اور ساڑی خریدنے والے کا، ساڑی پہننے والے کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی زبیر انصاری کا سوال ہے، کسی کو کوئی غلط کام کرنے سے روکنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہاں اس کو کسی دوسری طریقے سے آپ بات گھما پھرا کر پیش کریں، جو ہے صراحتاً صریح جھوٹ نہ بولیں اس کو کہ جھوٹ ہو، مکمل کوشش اسی بات کی کریں کہ اس کو اس کے برے کام سے روکنے کے لیے آپ جھوٹ بالکل بھی نہ بولیں۔